اچھا، پریگنینسی کی آپ نے بات کی کہ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ایک خاتون جیسے ہی مطلب برتھ کے بعد فارغ ہوتی ہے بچے سے، اگلے 6 مہینے بھی وہ اسی حالت میں پڑی ہوئی ہے کہ جیسے اسٹل وہی گیم چل رہی. آن دا ادر ہینڈ جب ہم ویسٹرن فیمیل کو دیکھتے ہیں وہ 2-3 مہینے کے بعد دوبارہ فٹ بھی ہیں اور اپنی لائف میں بالکل کم بیک کر اس میں نا لیتی ہیں. میں فیمیل اس میں پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اس میں خواتین کا ہی میں کہتی ہوں اتنا قصور نہیں، ہماری کلچرل چیزیں بہت زیادہ ہیں. کبھی میں چیزیں جب میں ڈائٹ وغیرہ ڈسکس کرتی ہوں نا یا پیشنٹ کو کاؤنسلنگ کرنی، ہماری فیلڈ میں جیسے نا کاؤنسلنگ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے. پھر ڈائٹ پلان بنانا، اگر آپ میرے پاس آتے ہیں نا، جب آپ ایک دروازے سے واک ان ہونا ہے نا، جب ایک واک ان پیشنٹ ہوتا ہے، وین ہی واکس ان اینڈ یو نو جو جتنا ٹائم لیتا ہے نا سیٹ پہ بیٹھنے تک، اتنے تک میں اس کو کافی ایکس رے کر چکی ہوتی ہوں. اس کے بعد میرے 3-4 سوال ہیں جن کو پوچھ کے مجھے سمجھ آ جاتی ہے میں اس کو ڈائٹ پلان کیا بنا کے دینا ہے. ڈائٹ پلان بنانا آدھے منٹ کا کام ہے. صحیح ہے. مسئلہ آتا ہے سارا کاؤنسلنگ پہ، تو سمجھانا بہت ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیمیلز ہیں نا ہماری، وہ کلچرل ایشوز میں کچھ بہت پڑی ہوئی ہیں. اب جب اس کی اب وہ ڈلیوری ہوئی ہے، وہ سسرال ہے میکے ہے کہیں بھی ہے، اب میں اس میں سسرال ہے میکے والے بھی نہیں کہوں گی، سسرال والی ایسے کرتے ہیں، سبھی یہ کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے جی، وہ اگین دیسی گھی لوگ کہیں گے دیسی گھی کے پیچھے پڑ گئی ہے، دیسی گھی دودھ میں ڈال کے پیو، بہت زیادہ ہائی فیٹ میٹ کھلایا جا رہا ہوگا، فزیکل ایکٹیویٹی بچی کی زیرو ہے، اور جتنا ویٹ آپ کو پتہ ہے، میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور اکثر بتاتے ہیں کہ جب ڈلیوری ہوئی تھی ویٹ 70 تھا، ویٹ 80 ہو گیا. وہ 6 ماہ کے اندر اندر 80 ہو جاتا ہے. کیوں؟ آپ بیڈ ریڈن ہوتے ہو کافی دیر کے لیے، اس کے بعد آپ کا جو فوڈ ہے اس کانسیپٹ سے کہ ہیلنگ بہت اچھی ہوگی، تو اگر زیادہ کھائیں گے، زیادہ کھانا، یہ میں پہلی بات بتا دوں، زیادہ کھانے سے یہ جو ہمیں کانسیپٹ ہے نا جتنا کھاؤ گے اتنی طاقت ہوگی باڈی کے اندر، یہ غلط ہے. نیوٹرینٹس کی بات ہوتی ہے. نیوٹرینٹ کیا لے رہے ہو سکتا ہے آپ آئرن ڈیفیشینٹ ہو، کھا آپ صرف روٹیاں رہے ہو، آئرن کہاں سے پورا؟ آئرن تو وہیں کا وہیں ہے بیچارہ، نیچے کا نیچے ہی ہے. ٹھیک ہے. سو ایج کے حساب سے، مسلوں کے حساب سے نیوٹرینٹ کو بیلنس کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ. بچیاں بھی ہماری اسی لیے مسئلے میں ہیں کیونکہ ایک تو میں ضرور انکریج کرتی ہوں، کچھ بچیاں نا ڈر کے بھی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہی ہوتی. سی سیکشن ہوا ہے، کچھ ہو نہ جائے، نارمل ڈلیوری ہوئی ہے، میں کچھ یہ نہ کھا لوں، وہ نہ کھا لوں، ایسے نہ کر لوں، ویسے نہ کر لوں، بچے کو کچھ ہو جائے گا. تو یہ والے کانسیپٹ اور اس والے خوف سے ہی باہر نکلیں. اینڈ دین اگین اس ٹائم پہ میں یہ بھی کہوں گی کہ جتنا نالج آپ لے سکتے ہیں فرام انٹرنیٹ، دا رائٹ نالج، ناٹ رینڈم ریلز والا نالج، جتنا نالج آپ انٹرنیٹ سے لے سکتے ہیں ضرور لینے کی کوشش کریں. نہیں سمجھ آ رہی، ڈائٹیشین کے پاس جائیں، ایک سٹنگ میں وہ آپ کو سمجھا دے گی بھائی آپ نے کس طرح کی ڈائٹ لینی ہے، بجائے اس کے کہ آپ نے جو ڈلیوری والا ویٹ تو وہیں کا وہیں، اوپر 10 kg آپ جو چڑھ گیا، وہ جو نکالنے کی اذیت آپ کو ہونی ہے اسے 1000 درجے بہتر ہے کہ آپ کوئی تھوڑے سے پیسے لگا کے کسی کے پاس جا کے اور بعد میں اپنی صحت پہ ڈے 1 سے قابو پانا شروع کر دو. آپ رائٹ ایٹنگ تو ٹھیک سے طرح کی، میں خیر ڈائٹنگ ورڈ کو پسند نہیں کرتی، میں لائف اسٹائل چینجز کہتی ہوں. تو اس کو لیٹس جسٹ کال اٹ لائف اسٹائل چینجز. جو لائف اسٹائل چینجز ہے نا یہ پوسٹ پارٹم والے ٹائم پیریڈ کے، آپ ڈے 1 سے اسٹارٹ کر سکتے ہو، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ بھائی جب پوری دوبارہ جان واپس آئے گی اس کے بعد جو ہے ہم شروع کریں گے ڈائٹنگ شائٹنگ. نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، فرسٹ ڈے سے آپ اسٹارٹ کر سکتے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ڈائٹنگ کے جب ورڈ ہمارے ذہن میں آتا ہے نا تو موسٹلی لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اب تو بس روزے والی حالت میں آپ نے بالکل فاقے کاٹنے آپ نے، اور بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں وہی جو خاص طور پہ ادھر ادھر سے پکڑ کے خود اپنے بناتے ہیں. تو ایون میں نے خود بھی 1-2 دفعہ ڈائٹ پلان لیا ہے، تو اس میں اتنا فینسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ وہ مطلب ایک نارمل، لیٹس سے میں اپنی ایگزامپل لوں کہ میں صبح گھر سے نکلتا ہوں، آفس آتا ہوں، آفس سے مجھے جاتا ہے، اس میں ایسی ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں جو آفس میں پاسبل ہی نہیں ہے لینا. اگر وہ میں گھر سے کیری کر کے لے بھی آؤں تو اسٹل وہ کھانے کے قابل ہی نہیں رہیں گی. تو یہ مسکنسیپشن وہی نیم حکیم خطرہ جان کی وجہ سے ہوا ہے یا نہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں بلکہ آپ سے سوال کرتی ہوں، جب آپ نے گاڑی کبھی لی تھی، جب آپ نے آخری گاڑی خریدی ہے، تو آپ نے کتنا ہوم ورک کیا تھا اس کے لیے؟ چیک کر کے لی تھی. کتنے مہینے کیا تھا ہوم ورک؟ مہینے تو نہیں خیر، کیونکہ اب اتنا مہینے ہفتے نہیں. چلے فرسٹ گاڑی کی بات کریں، فرسٹ گاڑی جب پہلے پیسے تھے، پہلی گاڑی تھی، اس پہ ریسرچ تو پورا ریسرچ کی ہوگی، 4 لوگوں سے ملے ہوں گے، 20 سے پوچھا ہوگا، آن لائن ریویوز دیکھے ہوں گے. تو ڈاکٹر چوز کرتے ہوئے ایسے کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو ڈائٹیشین جب چوز کرنا ہے، ڈاکٹر جب چوز کرنا ہے، تو اتنی ہی ریسرچ کرنی چاہیے. میں ہمیشہ ہر کسی کو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ایون میری باتیں بھی آپ سنتے تو آنکھیں بند کر کے بلیو نہ کر لیا کریں. آپ سوچیں سمجھیں کون سا انسان آپ کو اچھا لگتا ہے، جس کی باتیں آپ کو لگتی ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، اور پھر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا ہے. اچھا، مجھے اس میں ایک چیز تھوڑی ایکسٹینشن کر لیتے ہیں اسی کی. کیا جو آپ نے بڑا پیارا ایک ورڈ یوز کیا، لائف اسٹائل چینج، وہ اگر چینج ہونا تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے. ابھی جس طرح لاسٹ میں نے ڈائٹ پلان لیا ہے، اس میں نے پراپر ریسرچ کر کے ڈاکٹر بھی
बड़ा नाम है पाकिस्तान का, ठीक है, लाहौर का तो बहुत ही बड़ा नाम है। अब उन्होंने मुझे मतलब सारी उन चीज़ों पे लगा दिया कि बिल्कुल जो एक आम मेरी रूटीन थी जो मैं खाता पीता था, बजाय इसके कि उसमें लाइफस्टाइल चेंज किया जाता, उन्होंने 360 मुझे दूसरी अपनी डाइट पे ले आए। दो के उससे मुझे बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ा, लेकिन वो कितनी देर में कंटिन्यू सस्टेनेबल नहीं है। मैं अगेन पुराने वाले जब अपनी बात पे आती हूँ कि जब आप ऑनलाइन, अच्छा अब ऑनलाइन से ना एक फ़ायदा बहुत हुआ, को समझ आ रहा था ये अगला जो बंदा है डाइटिशियन स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन हैं, और जितने भी हैं लाइक नामवर थोड़े से आप कह लें लाहौर में, और सभी सारे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तो आपको पता चल जाता है वो किस तरह का डाइट प्लान देंगे। तो जब उनके पास आपने जाना है, जाने से पहले एक दफ़ा उनकी वीडियोस देख लें, उनका तरीका कार्ड चेक कर लें, एक दफ़ा समझ लें, 4 लोगों से पूछ लें किस तरह का देता है। अगर तो कभी भी डाइटिंग में ना या लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप कहें, इनमें ना कभी भी ये जो एकदम उबाल चढ़ता है ना, जिन लोगों को उबाल चढ़ता है कि आज हम जो क्या काम कर लेंगे, ये सस्टेनेबल है ही नहीं। असूलन जो मैं कहती हूँ कि डाइट ऐसी लो जो आपकी नॉर्मल रूटीन के करीब करीब है। बिल्कुल सही। अगर तो आप आज आपको एक जोश चढ़ा है, किसी ने शायद शादी पे कह दिया था कि तुम्हारा तो वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो आज मुझे जोश चढ़ गया है, अब मैं जाऊँगी, जो मुझे सामने बंदा नजर आएगा मैं उठ के चल जाऊँगी, और ये भी तब अहद भी किया तभी मैं कर लूँगी, क्या है मैंने नहीं सुनी लोगों की बातें वगैरह वगैरह, ठीक है, चले गए। पर ये उबाल हफ्ते में उतर जाता है, मैंने हफ्ता भी ज़्यादा कहा, 2 दिन में उतरता है, ठीक है, 2 दिन में उतरता है ये। तो और मैं पेशेंट से, अक्सर पेशेंट कहते हैं नहीं मैं बता रही हूँ, उसने कहा था मुझे शादी, मैं जिम जा रही हूँ, कहते हैं नहीं आप मुझे आपका लाइफ स्टाइल बताएं क्या है। जब उसकी लेट से छोटे 2 बच्चे हैं और मुझे पता चल रहा है वो हस्बैंड के लिए खाना बनाती है, वो नहीं जाएगी जिम। मैं उसे कहूँगी, मैं कहूँगी आप जिम नहीं जाओ, वो कहेगी, मैं कहूँगी नहीं जाना आपने जिम, मुझे पता है आप नहीं सस्टेनेबल, आपके रूटीन में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इस तरह ये कर ही नहीं सकते आप। पर देर इज समबडी जो कहता है मेरे सारे घर वाले जिम जाते हैं, मेरे हस्बैंड जाते हैं, उनके साथ चल जाऊँगी, ये बंदा जाएगा जिम। सो ये डाइटिशियन पे भी आता है। एंड देन पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइटिशियन से पहले पता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी ज़ात के ऊपर है। आप जाओ उस बंदे के पास जिसका आपको पता है कि यस मेरी लाइफस्टाइल ये करीब करीब बना के देगा। जितनी मुश्किल चीज़ उतनी लेस आप उतना कम यूज करोगे उसको। लेकिन तो जब आप जाएंगे किसी के, क्योंकि देखिए पता चल ही जाता है, अगर आप पूछो जिस तरह गाड़ियों का किया हो ना, ठीक है, उन्होंने मतलब डाइट प्लान अच्छा दिया और मेरे लिए वो काम भी किया, बट वो मेरी जो रियल लाइफ है, जो मेरी नॉर्मल लाइफ, उससे नॉर्मल लाइफ से हट के था ना। तो वाली बात तो आपने एक दिन छोड़ देना है, आपने एक दिन छोड़ देना, जब छोड़ेंगे आप वापस आ जाएंगे। 1.5 महीना मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, और उसके बाद जो बाउंस बैक हुआ, उफ, ऑब्वियसली ना इट विल बाउंस, देखे ना ऑब्वियसली इट विल बाउंस बैक। अब यही चीज़ है कि आप जब बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हो, आप पहले दिन उसको हल्का पुश करके छोड़ नहीं दोगे, आपको उसको इतना ट्रेन करना है। पेशेंट को बेसिकली डाइटिशियन को अच्छा तरीका ये होता है, डाइटिशियन पेशेंट को ट्रेन करे कि मेरे पास 4 महीने लगाओ और अब ये पैटर्न पे चलो एंड लाफ इज बाय बाय, दिस इज व्हाट आई डू। मैं 2-2 3-3 साल नहीं लगती मरीज को, क्योंकि तरीका ही नहीं है। 3 महीने लगाती हूँ तुम, और मैं पेशेंट को कहती हूँ कि 3 महीने में मैं आपको समझाऊंगी आपका मसला क्या है, आपका इशू क्या है। जब इशू और लाइफस्टाइल उसको समझाना है कि यू हैव दिस लाइफस्टाइल, यू हैव टू डू दिस एंड दैट, ये चेंजेस, ये गड़बड़ कर रहे हो, ये ठीक कर लो, इसको ऐसे कर लो, वैसे कर लो, काट छांट के उसी को सीधा कर दिया, और उसको जो है वो कहा कि इस पे फॉलो करें। क्योंकि ये वाली चीज़ ना कि पहले दिन आप जोश में आए हो कि मैं चला लूँगी साइकिल, आप वो सामने दरख्त में जाके लगेंगे और सर पे लगेगा दरख्त, तो 3 दिन आ जाएंगे बेड पे वापस। तो ये वाली चीज़ कभी नहीं करनी होती। बिल्कुल सही है।